آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، جس میں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی موجود ہوتے ہیں، جو آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں وظائف بھی بتلاتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتلاتے ہیں۔ آج ظاہر ناظرین آخری نشست ہے، تو ان سے اس برس آخری نشست رہے گی، باقی زندگی شرط اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مزید انشاءاللہ کام لے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آغا صاحب آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جنید بھائی۔ اور آغا صاحب کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جن کو آپ ظاہر ہے پورے مہینے دیکھتے رہے سنتے رہے، قصیدہ بردہ شریف ان سے، حافظ مظہر اشرفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا آغا صاحب، پہلے تو ہم خواب کی تعبیر سے شروع کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے اور میری وجہ سے میرے رشتہ دار کو سزا ہو گئی ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج رمضان شریف کی آخری ٹرانسمیشن ہے، زندگی رہی تو اگلے سال پھر آپ کو انشاءاللہ اسی پاکستان ٹیلی ویژن پہ اسی سیگمنٹ میں رمضان پاکستان میں ہم سب انشاءاللہ اسی طرح ملیں گے۔ ہم سے کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم کو، ہماری ٹیم کو، سب کو معاف فرما دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے پڑھتے جائیے، اور اس کو اپنا معمول بنا لیجیے گا۔ اب آپ کا کوئی رات ایسی نہ گزرے جس میں آپ کہیں کہ ہم نے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی۔ اب آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ کہیں کہ میں نے کسی ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا نہیں کھلایا۔ کوئی مہینہ کاش آپ کا ایسا نہ گزرے جب آپ نے کسی کی مدد نہ کی ہو، کسی کے گھر پہ راشن نہ پہنچایا ہو۔ اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو مسجد میں لے جا کے نماز پڑھانے کی کوشش کیجیے، اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو ماحول تھا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو اپنے گھر میں رائج کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ صرف ہوتا ہے درود پاک سے، پانچوں وقت کی نمازوں سے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پھولوں کی نچھاور کرتے ہوئے، پھولوں کے جھرمٹ میں مجھے آرام سے بغیر حساب کتاب کے خوشی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دیا گیا، کیونکہ میرا ایک رسالہ تھا، ایک کتاب سا تھا رسالہ، اس کے اندر یہ ورد تھا اس درود پاک کا جو میں کیا کرتا تھا۔ تو یہ درود پاک اگر ہم کثرت سے آج کی رات پڑھیں، کیونکہ لیلۃ الجائزہ ہے، آج کی رات اگر ہم سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 100 مرتبہ پڑھیں، اگر آج کی رات ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، آج کی رات ہم خوب عبادت کریں، آج کی رات انعام و اکرام ملنے کی رات ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اور کل جو ہمارا عید کا دن ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے 300 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو مرحومین ہیں، اس کے جو والدین ہیں، اس کے رشتہ دار جو جانے فانی سے کچھ کر چکے ہیں، 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کی قبروں میں، مرحومین کی قبروں میں وہ ایک نور داخل فرما دے گا۔ تو وہ نور جو ہمیں عید کے دن ملنے والا ہے، انعام و اکرام کی رات ہے، انعام و اکرام کی برسات ہے، تو کل آپ جو عید کا دن گزاریں اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آتے ہیں۔ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، میں اکثر بتاتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں گے تو برا خواب دیکھنے کے بعد قبلہ رو کھڑے ہوں گے اور 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنی گردن کو لیفٹ سائڈ پہ کر کے 3 دفعہ تھپکاریں گے۔ تو یہ خواب آپ نے جو دیکھا ہے، برائے مہربانی یہ عمل ضرور فرما لیجیے گا، کسی ایک صدقے کو بھوکے کا کھانا کھلائیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اس برے خواب کی جو بھی اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، اس سے آپ کے مال کو، آپ کے مال و اسباب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کے ایمان کو نقصان ہوگا، خدا نہ خواستہ آپ کے عقیدے کو نقصان ہوگا، آپ کے اعتقاد کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ذلت ہونے کا اندیشہ ہے، خدا نہ خواستہ معاشرے میں بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے، دین و دنیا قبر و آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس صدقہ لازمی دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد ہو سکے تو یاسین شریف 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ میں نے ایسے بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا جن سے میں نے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ، کثرت سے درود شریف اور استغفار کے ساتھ، ہر نماز کے بعد یاسین شریف 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، نہ ہو سکے تو فجر کے بعد 1 مرتبہ، نہ ہو سکے یاسین شریف قلب قرآن ہے، روزانہ 1 پیج کی تلاوت لازمی کیجیے، مہینے میں ہو سکے تو 1 قرآن پاک ختم کیجیے، نہیں تو 3 مہینے میں، نہیں تو 6 مہینے میں
نہیں تو کم سے کم سال میں تو ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کیجیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کوشش کیجیے کہ اس کے ترجمے کی طرف آئیے. آپ کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ قرآن مجید اٹھائیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیجیے. اور پورے رمضان ہم یہی کہتے ہوئے آئیں کہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیے. اپنے گھر والوں کو اسکرین ٹائم سے دور رکھیے، موبائل سے دور رکھیے، گیجٹ سے دور رکھیے. اپنے بچوں کو پروسیس فوڈ سے دور رکھیے. جو بھی دال دلیا آپ کے گھر میں بنے شوق سے اپنے بچوں کو کھلائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے کہ تمام ہڈیوں میں شدید درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. ہڈیوں میں درد ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو، شوگر کا پرابلم ہو، میگرین ہو، یہ تمام چیزیں اچانک نہیں ہوا کرتی ہیں. اپنے گھر میں پورے رمضان ہم اسی بات کی بتاتے ہوئے آئے، اسی بات کے اوپر زور دیتے ہوئے آئے کہ آپ کو اپنے بلڈ پریشر میجر کرنا ہے. ہر صورت میں آپ 40 سے اوپر ہو گئے ہیں، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے. روزانہ اپنے بلڈ پریشر کو لازمی مانیٹر کریں کہ صبح فاسٹنگ میں آپ کا بلڈ پریشر کتنا تھا، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد کتنا تھا. اپنے گھر میں جو ذیابیطس ڈائبٹیز کی جو میجر کرنے کی مشین ہے کہ فاسٹنگ میں آپ کا 80 تھا اور رینڈم میں آپ کا 120 130 تھا، اس کو لازمی چیک کیجیے. اور اپنے وائٹامن اور کیلشیم کے ٹیسٹ لازمی ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کرائیے. HbA1c کا ٹیسٹ جس کو شوگر کا ٹیسٹ کہتے ہیں وہ لازمی کروائیے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، جو لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جن کو بونز کا پرابلم ہے، وائٹامن ڈی روزانہ صبح فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد جو سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی وائٹامن ڈی، اس سے آپ کو جو ملتا ہے وہ کسی دوائی سے نہیں ملتا. آپ کا کیلشیم آپ کے اندر پورا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے ان کے اندر اوریجنل جو بھینس کا دودھ ہے بغیر ملاوٹ کے، وہ اس کے اوپر ان کی تربیت کیجیے. کھجور میں تربیت کیجیے. ان اپنے بچوں کو روزانہ 1 چمچہ شہد کا پلائیے. اور یہ 6 آیات شفا، یہ 6 آیات شفا ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور 6 آیات شفا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دودھ پہ دم کر کے پیے. انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کی بیماری، آرتھرائٹس ہو، آسٹیوپروسس ہو، آسٹیوپینا ہو، بونز کی کمزوری ہو، کیونکہ اگر آپ نے اپنی بونز کا خیال نہیں رکھا تو بہت جلدی آپ کو پھر اتنی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ پھر آپ کو نی ریپلیسمنٹ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو، ہر نماز کے بعد جو 100 مرتبہ پڑھے گا، پانی پہ دم کر کے پیے گا، انشاءاللہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ضرور مضبوط ہوں گی. لیکن وظائف کی طرف جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سب سے بڑا، ان وظیفوں سے پہلے یہ وظیفہ ہے. برائے مہربانی اپنی صحت کا خیال رکھیے، کیونکہ اس کا ہم کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور آخری سوال آغا صاحب کہ مغرب کے بعد سے رات تک جسم میں ایک بھاری پن رہتا ہے، بوجھ سا رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ جن کے خواتین کے جسم کے اندر اس ٹائپ کا، یا مرد حضرات کے اس ٹائم کا کہ جی وہ پورا دن سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، بھاری بن ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، کمر کندھوں میں درد ہے، یا ایک مخصوص ٹائم کے اوپر شروع ہو رہا ہے، جیسے مغرب کے بعد شروع ہو گیا اور اس کے بعد عشاء تک رہا، اور آپ نے اس کے سولوشن تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو میں نے بہت اچھا ایک وظیفہ جس کو ہم نہانے کا عمل کہتے ہیں وہ میں نے بتایا. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک پانی کا بول لیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پر ڈپ کریں گے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ کافرون، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی. اگر یہ عمل آپ کو 11 مرتبہ نہ پڑھ پائیں تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور جب یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم نہیں کرنا، بلکہ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اس پانی سے میں نہاؤں گا، اور نہانے کے بعد جتنے میرے جسمانی اور روحانی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ پانی کو جا کے اس بول کو جا کے آپ بالٹی میں ڈال دیجئے، اس سے آپ نہا لیجئے. اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیے. 7 لال گول مرچ اپنے سر کے اوپر رکھیں، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اس کو جلا دیجئے. انشاءاللہ بچوں پہ نظر بد ختم ہو جائے گی، ہڈیوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، جسم کا بھاری پن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سب کو اجازت عطا فرمائیے. اگلے رمضان میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات نہیں، ابھی آپ بیٹھے، ابھی آپ کو ابھی کلام میں سنوانا اپنے ہے. آپ کی ناظرین سے فرمائش، اجازت دے رہا ہوں. آپ کو ابھی ہم نے کلام سنوانا ہے انشاءاللہ. تو حافظ صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ کلام. بسم اللہ. میں نے ان کی فرمائش کی ہے خاص طور پہ. اس اچھا کلام بھائی کی فرمائش. چلے تو آغا صاحب کی یہ کچھ فرمائش اور پہ- سنا رہے تھے، میں نے کہا یہ سنانا ہے. آغا صاحب کی فرمائش پہ سنائیے صاحب. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. ہو
تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے اور لپٹنا ملتزم سے بالغانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے بالغانہ بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور آج بات ہونی چاہیے کہ ہمیں عید کیسے منانی چاہیے۔ عید منانے کا تو ڈھنگ ہے نا، لیکن عید کیسے منانی چاہیے، ایک جملہ آغا صاحب کی طرف۔ اجازت لوں گا صرف آپ سے، پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ پچھلے سال ہمارے دوست فرقان ٹی صدیقی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ ہمارے دوست امجد صاحب جی کی بھی خاص دعا کیجیے گا، وہ ہمارے درمیان اب رمضان میں نہیں ہے، اگلے سال کا پتہ نہیں ہمارے کتنے دوست اس دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ خاص دعا کیجیے گا فرقان ٹی صدیقی ہمارے دوست کے لیے، اور امجد صابری کے لیے، اور تمام مرحومین کے لیے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، لوٹتے ہیں، علماء کرام سے گفتگو ہوگی اور علم کے موتی انشاءاللہ آج کی اس آخری نشست میں ان سے سمیٹیں گے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان